السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم زین تبسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زین اکیڈمی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈائریکشنل اینڈ نان ڈائریکشنل نیچر آف آیونک اینڈ کوویلنٹ بانڈ جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ آیونک کمپاؤنڈ جو ہے اس میں جو بانڈ ہے، یعنی آیونک کمپاؤنڈ آیونک بانڈ کے رزلٹ میں بنتا ہے، اس میں جو بانڈ ہے کیا وہ ڈائریکشنل ہے یا نان ڈائریکشنل ہے۔ اس کے علاوہ کوویلنٹ بانڈ جو ہے کوویلنٹ کمپاؤنڈ وہ کوویلنٹ بانڈ کے رزلٹ میں بنتا ہے، اس میں جو بانڈ ہے وہ ڈائریکشنل ہے یا نان ڈائریکشنل ہے۔ اب ڈائریکشنل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک پراپر سمت ہوگا یا پراپر سمت نہیں ہوگا۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں اور اگزامپل سے سٹارٹ کرتا ہوں ویڈیو کو۔ آیونک کمپاؤنڈ جو ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، نان ڈائریکشنل ہوتے ہیں۔ اب نان ڈائریکشنل کیوں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو ریزن سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک آیونک کمپاؤنڈ اٹھاتے ہیں اور اس کا جو کرسٹل لیٹس ہے وہ ہم ڈرا کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو جو ہے صحیح سمجھ آ جائے گا، آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ آیونک کمپاؤنڈ کیوں نان ڈائریکشنل ہوتے ہیں، اس کے بیچ جو بانڈ ہے وہ کیوں نان ڈائریکشنل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے آپ لوگ کیا کریں، وہ ڈائیگرام دیکھ لیں۔ تو یہاں پہ میں نے ایک کمپاؤنڈ اٹھایا ہے، آیونک کمپاؤنڈ، جس کا فارمولہ ہے NaCl، یعنی جو سمپل سوڈیم کلورائڈ ہے، جو ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کیمسٹری میں، یعنی یہ آپ کی نظروں میں بہت سے گزرا ہوا ہوگا۔ تو نمک جو ہے یعنی سالٹ جو ہے، سوڈیم کلورائڈ جو ہے، یہ کیا ہے، آیونک کمپاؤنڈ ہے۔ آیونک کمپاؤنڈ کیوں ہے؟ کیونکہ سوڈیم جو ہے، سوڈیم یہ الیکٹران کیا کرتا ہے، لوز کرتا ہے، لوز کرے گا تو اس کے اوپر پازیٹیو چارج آئے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کلورین بھی ہوتا ہے، وہ اسی الیکٹران کو گین کرتا ہے، جب گین کرے گا تو اس کے اوپر نگیٹیو چارج آ جاتا ہے۔ اب اپوزٹ چارج ہے، یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتا ہے، پر اس طرح اٹریکٹ کرتا ہے کہ سوڈیم جو ہے یہ 6 کلورین گیر لیتا ہے اور کلورین جو ہے یہ 6 سوڈیم گیر لیتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ریڈ کلر جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ کلورین ہے، اس کے اوپر نگیٹیو چارج ہے، رائٹ۔ اس کے علاوہ بلیک جو ہے یہ ہمارے پاس سوڈیم ہے، اس کے اوپر پازیٹیو چارج ہے۔ اب یہاں پہ پازیٹیو چارج، پازیٹیو چارج، پازیٹیو چارج، پازیٹیو چارج۔ اب اٹریکشن جو ہے یہاں پر بھی ہوگا، یہاں پر بھی ہے، اٹریکشن یہاں پر بھی ہے، 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 اس سائڈ پر بھی ہے، یعنی آل ڈائریکشن بانڈ بنتا ہے۔ کتنے ڈائریکشن میں؟ آل ڈائریکشن میں یہ بانڈ بنتا ہے، اسی وجہ سے اس کا ایک پراپر ڈائریکشن نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں پہ آپ لوگ سوڈیم دیکھ لیں، یہ پھر 6 کلورین جو ہے گیر کرتا ہے، یہاں پہ کلورین کے اوپر نگیٹیو چارج، نگیٹیو چارج، نگیٹیو چارج، نگیٹیو چارج، نگیٹیو چارج۔ اب یہاں پہ اس کے بیچ بھی فورس آف اٹریکشن ہے، آیونک بانڈ بنتا ہے، اس کے بیچ بھی فورس آف اٹریکشن ہے، یہاں پر بھی فورس آف اٹریکشن ہے، یہاں پر بھی فورس آف اٹریکشن ہے، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، یعنی آل ڈائریکشن کیا ہے، بانڈ ہے، آل ڈائریکشن بانڈ ہے۔ اسی وجہ سے آیونک کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس نان ڈائریکشنل ہوتے ہیں۔ نان ڈائریکشنل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ لوزنگ اینڈ گیننگ آف الیکٹران کی وجہ سے بانڈ بنتا ہے، اور ایک سوڈیم 6 کلورین گیر لیتا ہے یہاں پہ، جیسے یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کلورین 6 سوڈیم گیر لیتا ہے، تو ہر طرف بانڈ ہوتا ہے یا ہر طرف اٹریکشن ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ یہ نان ڈائریکشنل، اس کا پراپر ڈائریکشن نہیں ہوتا۔ یہاں پہ آپ لوگ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ صرف اس کا ڈائریکشن اس سائڈ پہ ہے یا اس کا ڈائریکشن اس سائڈ پہ ہے یا اس کا ڈائریکشن اس سائڈ پہ ہے، یعنی آل طرف ڈائریکشن ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمارے پاس نان ڈائریکشنل ہوتے ہیں۔ جتنی بھی آیونک کمپاؤنڈ ہے اس میں جو بانڈ ہے، آیونک بانڈ، وہ نان ڈائریکشنل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم آتے ہیں کوویلنٹ کمپاؤنڈ کی طرف۔ کوویلنٹ کمپاؤنڈ جو ہے اس کے بیچ جو بانڈ ہے، کوویلنٹ بانڈ، اس کا ایک خاص ڈائریکشن ہوتا ہے۔ جیسے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں، آپ لوگ کے کورس میں CH4 کا دیا ہوا ہے، پر یہاں پہ میں ایتھین کا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ سکے۔ اب ایتھین کا فارمولہ کس طرح ہے، C2H4، یہ اس کا مالیکولر فارمولہ ہے۔
اس کے علاوہ اگر ہم اس کا اسٹرکچر فارمولا دیکھ لیں تو یہاں پہ ڈبل بانڈ کاربن، یہاں پر بھی ہائیڈروجن، یہاں پر بھی ہائیڈروجن، یہاں پہ ہائیڈروجن، یہاں پہ ہائیڈروجن، اور یہاں پہ جو اینگل بنتا ہے وہ ہے 120 ڈگری، رائٹ۔ اب اگر ہم الیکٹرانک کانفیگریشن دیکھ لیں کاربن کا، ایک کاربن اٹھاتے ہیں اس کا الیکٹرانک کانفیگریشن چیک کرتے ہیں، تو یہاں پہ کاربن کا ایٹامک نمبر 6 ہے، تو 1s 2s 2p 6 الیکٹران کمپلیٹ ہو گئے۔ اس چیز کے اوپر ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں، یہاں پہ تھوڑا بہت ریوائز کرتا ہوں، آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر کروانا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں یہاں پہ اگر پی میں ہم آربیٹال دیکھ لیں تو اس میں 3 آربیٹال ہے، رائٹ۔ اس میں ٹوٹل الیکٹران کتنے ہیں؟ 2۔ اور یہاں پہ ایس میں دیکھ لیں، یہاں پہ 1 آربیٹال ہے، اس میں 2 الیکٹران ہے۔ تو ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں جب اس کی ایکسائٹیشن ہوتی ہے تو 1 الیکٹران یہاں پہ شفٹ ہوتا ہے، رائٹ۔ تو یہاں پہ ہائبرڈائزیشن ہوتی ہیں، تو ایتھین مالیکیول میں sp2 ہائبرڈائزیشن ہوتی ہیں، یعنی یہاں پہ 2 p آربیٹال اور 1 s آربیٹال، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس s ہے، اس میں اس ٹائم 1 الیکٹران ہے، یہاں پہ p ہے، اس میں اس ٹائم 3 الیکٹران ہے، ایک s والا بھی آ چکا ہے۔ تو یہاں پہ مان لو یہ کیا ہے، px ہے، py ہے اور pz ہے، اس میں بھی 1 الیکٹران ہے۔ یہاں پہ انہوں نے آپس میں ہائبرڈائزیشن کی، یہ آپس میں مکس ہو گئے، اس کی انرجی وغیرہ ڈیفرنٹ ہے، پر جب ہائبرڈائزیشن ہوتی ہے تو یہ ایک خاص قسم کی انرجی کے ساتھ آتے ہیں جس کی انرجی سیم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ 3 آربیٹال جو بنتے ہیں، یا اس طرح کرتا ہوں میں، الگ الگ شو کرتا ہوں، 1 آربیٹال 1 آربیٹال 1 آربیٹال، یہاں پہ یہ بھی sp2 ہے، یہ بھی sp2 ہے اور یہ بھی sp2 ہے۔ اب یہاں پہ ایک ان ہائبرڈ آربیٹال ہے جو کہ pz ہے، تو ایک کاربن میں یہی کیس ہے، دوسرے کاربن میں بھی یہی کیس ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں، کاربن ہے، کاربن یہ اس کا کیا ہے، sp ہم لیتے ہیں ایک کاربن کا، اور یہ دوسرا کاربن ہے، اس کا ہم sp2 1 آربیٹال لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہیڈان اور لیپنگ ہوتا ہے، بانڈ بنتا ہے۔ ایک sp2 یہاں پہ اس کے ساتھ ہائیڈروجن ہوتا ہے، ایک sp2 یہاں پہ اس کے ساتھ بھی ہائیڈروجن ہوتا ہے، ایک sp2 یہاں پہ اس کاربن کا، یہ اس کاربن کے کمپلیٹ ہو گئے، ایک sp2 یہاں پہ ہائیڈروجن، ایک sp2 اس کاربن کا یہاں پہ ہائیڈروجن بانڈ بناتا ہے، اور ایک ان ہائبرڈ آربیٹال ہے، تو یہ یہاں پہ اس کا لوب یہاں پہ، اس کا لوب یہاں پہ اور اس کا لوب یہاں پہ۔ اب کبھی بھی آپ لوگ اس طرح نہیں دیکھیں گے کہ جو ان ہائبرڈ آربیٹال ہے اس نے بانڈ بنایا اس کے ساتھ، یا اس نے بانڈ بنایا اس کے ساتھ۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ کوویلنٹ کمپاؤنڈ ایک خاص ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، جیسے یہ اس ڈائریکشن میں ہے اور یہ اس ڈائریکشن میں ہے، بانڈ بنتا ہے۔ اگر یہاں پہ مان لو ایک آربیٹال کاربن کا اس طرح آیا، یہاں پہ اس طرح آیا، تو تب بھی بانڈ نہیں بنے گا، یہ خاص ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، یہ اس ڈائریکشن میں، اس ڈائریکشن میں، تو اس کا ایک پراپر ڈائریکشن ہے، اسی وجہ سے بانڈ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دیکھ لیجیے، اس ڈائریکشن میں ہے، اور یہاں پہ ہائیڈروجن کا جو آربیٹال ہے وہ اس کا آل ڈائریکشن ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ جہاں پر بھی آپ اٹیچ کرے اٹیچ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں، یہاں پہ، لیکن اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا کہ کاربن کا یہ والا آربیٹال اس کے ساتھ بانڈ بنائے، کیونکہ یہ پھر نان ڈائریکشن میں ہوتا ہے۔ تو کوویلنٹ کمپاؤنڈ میں جو کوویلنٹ بانڈ ہوتے ہیں وہ اس کی ایک خاص ڈائریکشن ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی اسپیسیفک جیومیٹری بنتی ہے، جیسے یہاں پہ 120 اینگل ہوتا ہے، اور اس اسپیسیفک اینگل کی وجہ سے یہاں پہ ہر کوویلنٹ کمپاؤنڈ کی ایک خاص جیومیٹری بنتی ہیں، جیسے ٹیٹراہیڈرل جیومیٹری ہے، اس کے علاوہ ٹرائیگونل پلینر جیومیٹری ہے، ٹرائیگونل پیرامڈل ہے، لینئر ہے، اینگولر ہے، اکٹاہیڈرل ہے، ٹیٹراہیڈرل ہے، اس طرح جیومیٹری بنتی ہے، کس کی وجہ سے؟ یعنی پراپر ڈائریکشن کی وجہ سے، جو بانڈ کی پراپر ڈائریکشن ہے اس کی وجہ سے خاص جیومیٹری بنتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہاں پہ نان ڈائریکشن اور ڈائریکشن کے بیچ میں آپ لوگوں کو فرق کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے،
چینل کو سبسکرائب کرے. فائنلی تھینکس فار واچ.